امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کے لیے کہنا اور برائی سے روکنا، ترک کرنا، یعنی اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمانوں میں سے جو اہل علم ہیں اور جو قدرت رکھتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کرنے کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر پڑھے لکھے مسلمان پر اپنی حیثیت کے مقابلے میں واجب ہے۔ سورہ آل عمران کی 104 آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود حکم دیا ہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ جو یہ کام کریں گے، لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے کہیں گے، اور اگر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اسے منع کریں گے، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جو انسان برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے روک دے، یعنی فوراً ہاتھ سے روک دینا چاہیے اگر کسی کو بھی برا کام کرتے ہوئے دیکھے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں پہلے زوال یوں ہوا کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے ملتا اور اسے کوئی ناجائز کام کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا، اے آدمی، اللہ سے ڈر اور یہ برائی نہ کر، یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ لیکن وہ آدمی نہ مانتا۔ جب اگلے دن اس سے ملتا تو رشتوں کی وجہ سے اسے دوبارہ نہ کہتا، یعنی ایک بار منع کرتا پھر دوبارہ منع نہ کرتا، اور اس کے ساتھ پہلے کی طرح کھانا پینا اٹھنا بیٹھنے میں شریک ہو جاتا، یعنی دوبارہ اسے برے کام کرنے سے نہ روکتا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ جب لوگوں نے یہ راستہ اپنا لیا تو اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، یعنی پھر وہ ایسے ہو گئے کہ پھر کوئی کسی کو منع نہیں کرتا تھا برا کام کرنے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت فرمائی، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی حدوں کو پار کرتے تھے، ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جب لوگ اپنے سامنے برائی کرتے دیکھیں اور برے آدمی کا ہاتھ نہ پکڑیں تو پھر جلد ہی ان پر وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دے گا، یعنی پھر جب عذاب آئے گا تو وہ سب پر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مومن نہیں، جو بھلائی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے یہ کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مومن نہیں ہے جو برائی سے نہیں روکتا اور بھلائی کا حکم نہیں دیتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے رہا کرو، برائی سے روکتے رہا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا اور تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو ہم دعائیں کریں گے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور اللہ کا عذاب بھی آئے گا۔ اللہ کا عذاب کسی بھی فارم میں آ سکتا ہے، یعنی روزی بند ہو جانا، طبیعت خراب ہو جانا، یا کسی بھی فارم میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو اس کا بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور پھر جب کچھ اس طرح کی مشکلات آتی ہیں تو پھر ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ مشکلات جو آتی ہیں وہ انسان کے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے آتی ہیں۔ کچھ مشکلات جو ہوتی ہیں وہ آزمائش ہوتی ہیں، لیکن کچھ مشکلات گناہوں کی سزائیں بھی ہوتی ہیں۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور ان نافرمانی کے کاموں کو ختم کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود انہیں ختم نہیں کرتے، یعنی آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں جو نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی، اور آپ کے اندر اتنی طاقت ہے یعنی کہ آپ منع کر سکتے ہیں انہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی منع نہیں کر رہے کہ یہ لوگ برا مان جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو موت سے پہلے عذاب کا شکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوں گے وہ موت سے پہلے ضرور اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت تباہ کر دو۔ کتنے سارے شہر ہمیں ابھی بھی ملتے ہیں نا، جو پورے کے پورے شہر برباد کر دیے گئے، تو یہ سب اللہ کا عذاب تھا۔ تو ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ کرنے کے لیے حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس بستی میں فلاں بندہ ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی پوری بستی کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بھی تباہ کر دو، کیونکہ برائی کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ کبھی نہیں بدلا، یعنی اسے کبھی غصہ نہیں آیا اور اس نے لوگوں کو برا کام کرنے سے نہیں روکا، تو اس لیے اس کو بھی تباہ کر دو۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو انسان دھیان نہیں دیتا، وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم کسی کو منع کریں گے تو سامنے والا برا مان جائے گا، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اس لیے بہت سارے لوگ نافرمانیاں کرتے دیکھتے ہیں پھر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بول دینا چاہیے، تاکہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کہہ سکیں نا کہ ہم نے ہاں منع کیا تھا۔ اسلامی معاشرے میں یعنی اسلامک سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا نہ کرنے والوں کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ جہاز کے یعنی جو شپ ہوتا ہے پانی کا اس کے نچلے حصے میں ہوں، جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ شپ کے نیچے کے حصے میں ہیں، کچھ اوپر کے حصے میں ہیں۔ نچلے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر کے حصے میں جانا پڑتا ہے، جس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی، تو نچلے حصے والوں نے آسانی کے لیے جہاز میں سوراخ کرنا چاہا۔ اب اگر اوپر کے لوگوں نے ان کا ہاتھ روک لیا تو انہیں بھی بچا لیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے، اور اگر ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو انہیں موت کے حوالے کر دیں گے اور خود بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی جب انسان کسی کو برائی کرتے دیکھے اور اسے منع نہیں کرے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ بھی تباہ ہو گیا اور ہم بھی تباہ ہو گئے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو پھر دونوں پر آتا ہے۔ آدمی کی بیوی، اس کا مال، اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں فتنہ یعنی ٹیسٹ ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ٹیسٹ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہر چیز ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ٹیسٹ ہے، خاص کر کے مال، اولاد، اس کی بیوی، ہر چیز، پڑوسی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی فارم میں ٹیسٹ رکھا ہے، جسے نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر مٹا دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے جب ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں، یعنی جو یہ کام نہیں کرتا ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت جریج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ایک آدمی کسی قوم میں برے کام کرتا ہو اور دوسرے لوگ اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں لیکن نہ روکیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے عذاب نازل فرمائے گا۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے والوں پر ایسا عذاب نازل ہوتا ہے جو دعاؤں سے بھی نہیں ٹلتا، یعنی پھر ایسا عذاب آتا ہے کہ کتنی بھی دعائیں کر لی جائیں وہ عذاب نہیں ٹلتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور ان کو برائی سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل فرما دے گا۔ پھر تم اس سے دعائیں کرو گے تو وہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے